ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں انتہا پسندی، سمجھتے ہیں؟ یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں۔ کسی قوم کا بیڑا اگر غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو، یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے۔ اچھا، مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ۔ پھر تو انتہا پسندی پھر دو قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند۔ آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے، گونج رہی ہے آواز، پتہ نہیں ان کے ذمے تو لگایا تھا، تو جس کے ذمے لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے، پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے۔ پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ، پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمے کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمے لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو، پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا۔ دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں، ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے، پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں، تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے، تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی؟ ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں، تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے؟ تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں، کتے سامنے سے آ رہے ہیں، کوئی انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے، اور جو بائک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا، لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب سے آرام سے جا رہا ہوگا، بائک والا 4 بچوں کو، بیوی کو، اور بھی 2-4 محلے والے لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا، اوورٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا۔ تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا، دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا۔ کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں، تو اسی طرح خوب سمجھ لیں۔ اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتا، جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا کے سیکھے ہیں، یہ جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا، واللہ عالم۔ لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا، تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، موضوع سے ہٹ کر ہے، لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے، لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے، آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ۔ یہ جو ایشیائی اقوام ہیں، جن میں خاص طور پر یہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں، یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے، یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے، یہاں بیماریاں بہت ہیں، غربت بہت ہے، کرپشن بہت ہے، قومیں بہت ہیں، کلچر بہت زیادہ ہیں، یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا، اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے، فرقے بہت ہیں۔ تو ایسے ماحول، اچھا اور بھی بہت کچھ ہے۔ اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے، لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے۔ جو باطل فرقے وجود میں آئے نا، زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں، مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ۔ تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے، کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا، جنہوں نے کام کیا ہے، تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے پھر وہ۔ اس کی مثال ایسے جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں، ان کو اتنے نہیں پتہ ہوں گے۔ یہاں پٹیل پاڑا میں آپ جاؤ، کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں، وہ دلائل کے انبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا وہ۔ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے، یہ فتنہ کہاں ہے؟ یہ یہاں پر ہے، یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے۔ عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے۔ یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے، قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے۔ تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا،
جو چیز زیادہ ہوتی ہے یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں, اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے ہیں جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. یہاں ایک اور بات, جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے, سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں, ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو. ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں. دیکھو آسٹریلیا میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے. جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی, گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف, ٹیشو چاہیے ٹیشو. ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں. ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے. ڈاکو, میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا, یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی. ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب, ٹیشو پیپر غائب, بلیک میل کر رہے ہیں, اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا. یہی ہوتا ہے نا, بچے جب اغوا ہوتے ہیں. تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں, ہوں گے اچھے, تو میرا سفر بھی ہے گوروں کے ملک میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا, بہت اچھے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں, ان میں برداشت بہت ہے, نیک بہت ہیں, ہوں گے. لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو, آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو, تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڈے, پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں, کم بخت بائک ہٹا ہی نہیں رہا, الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہا ہے, اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے, ایسے گرفت کی ہوئی ہے قانون کی, حکومتیں اچھی ہے وہاں کی. تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں پہ, وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار, بھائی ٹیشو لے کے جاؤ تو اس کو, یعنی ایسی لوٹ مار, کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں, تو ٹیشو ہی ان کا آخری سہارا ہے, ٹیشو ہی آخری سہارا ہے. تو اب دیکھو جب اتنی ماحول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے. ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کرونا کب آیا اور کب نکل گیا. آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا, تو ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا. ہم نے اس کو بھی کیا کیا, ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائے کیا کہ پتہ نہیں, ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مرا کیوں تھا اٹھا کٹھا آدمی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کرونا سے مرا ہے, اس پہ بحث ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ واقعی کرونا سے مرا ہے, کوئی کہہ رہا نہیں یہودیوں نے مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے. وہ ایک اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا. خیر, تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں, سب کچھ ٹھیک نہ ہو, تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے, اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا. ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے, انسان کا بچہ نہیں بن رہا, یہ بھی ٹھیک ہے. کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی, لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. بتاؤ مجھے, یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ پیغمبر تھے نا وہ, خاندان بھی سارا مسلمان, 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے, 2 صحیح تھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ 11 کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے. پیغمبر کے بیٹے 2 کیا تھے؟ صحیح تھے. ان 11 کو 2 سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے. آخر میں توبہ کی ہے, خیر کر لی توبہ. تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں, کوئی نیک آدمی ہو اس کی اولاد کو دیکھ کے تبصرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے, بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں. او بھائی بڑا بنا پھرتا ہے, بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں وہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے, اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے. بھائی نہیں کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ, کیا کر سکتے ہیں یار, نہیں کنٹرول ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا پھر؟ بھائی چھوڑنے میں اس کو پتا ہے نقصان اور زیادہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا, تو لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی اس کو؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نوح علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی؟
ہم یہ سوال جب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آنسر ہوگا، بھئی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں. ایک عورت کافر ہے، بے پردہ ہے، بچوں کے لیے ماں تو ہے نا، تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے، یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے اور تب پردے پر صبح و شام بیان ہے، اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے. تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے. جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول ہے اس زمانے میں، جھوٹ بول رہا ہے وہ. یا تو چنگیز خان بن جاؤ، ان کا کنٹرول ہوتا ہے، پھر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں گھماتے رہو، مارتے رہو، توڑتے رہو. آج تھپڑ مار دیا، آج بیوی کا گھٹنا توڑ دیا، آج اس کی ناک پھوڑ دی. ایسا کوئی جلاد اور چنگیز خان بن کے کنٹرول کیا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن پھر خود خراب ہو جائے گا بھائی. جو اس طرح سے چلے گا تو خود کی تو کتنا بد اخلاق بن جائے گا نا. تو اپنے آپ کو بد اخلاق بنانے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے تھوڑی سی اس کی بھی مان لو. ہاں یہ ہے کہ بالکل ہی گھر کو آزاد چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، کوشش پوری کرے انسان، تھوڑا بہت روب بھی ہو، تھوڑی بہت سختی بھی ہو، لیکن یہ ساری چیزیں اعتدال سے ہوتی ہیں، ایک حد تک ہوتی ہیں. اس کے بعد آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے، تو بھائی ایسے کی تیسی. پھر وہ یہ دیکھتا ہے بڑا نقصان کس میں، چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے یا رکھنے میں بڑا نقصان ہے. بعض دفعہ رکھنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ چھوڑنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو بیلنس کہتے ہیں، اعتدال. یہ جو بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہمارا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک مدرسے کے استاذ تھے، وہ ان کا ریکارڈ آیا میرے سامنے کہ 15 سال یا پتہ نہیں 20 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا کلاس کا ناغہ نہیں ہوا. رہتے یہاں تھے، مدرسہ کہاں تھا؟ کلفٹن میں. نارتھ کراچی سے ڈیلی کلفٹن جاتے مدرسے میں پڑھانے کے لیے، صرف جمعے کے دن چھٹی ہوتی. 12 یا 15 سال میں ایک ناغہ بھی بولو اور ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے. مجھے جب بتایا گیا میں نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ، یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی بہترین علامت ہے، لیکن یہ کامیاب انسان ہونے کی بالکل بھی علامت نہیں. یہ اس کی تو علامت ہے کہ ان کو اس مستقل مزاجی پہ ایوارڈ ملے کہ یار ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ اگر کوئی یہ کام مستقل مزاجی سے پراپر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، شاید میں اور آپ نہ کر سکیں. ہم تھوڑے دنوں میں تھک جائیں گے، یار اب ایک ٹولہ تو بنتا ہے نا، اتنے دن ہو گئے، کچھ تو بہانہ کرو. مستقل مزاجی کی دلیل ہے، اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے. لیکن کامیاب انسان ہونے کی دلیل یہ اس شخص سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا. بہت اصرار کیا، وہ نمازی بھائی تھے، بہت اصرار کیا بھائی یہ پی لو یہ پی لو. وہ کہہ رہے نہیں 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 مجھے شوگر ہے. جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا نا اور کہا اللہ نے چاہا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو صحابہ کرام کا اللہ پہ توکل تھا، انہوں نے دریا میں گھوڑے دوڑا دیے. انہوں نے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اس کو بڑا سبق ملے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو، خاص طور پہ دینداروں کے لیے سمجھنے کی چیز ہے. واقعہ ہے نا، ایک علامہ اقبال کا شعر بھی ہے اس پہ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، کہ ہم نے تو صرف صحراؤں میں نہیں، ہم نے تو دریاؤں میں بھی کرامت کے طور پر نا گھوڑے دریا میں چلا دیے تھے صحابہ نے. تو ان صاحب نے کہا، داڑھی بھی تھی، نمازی بھی، انہوں نے کہا دیکھو صحابہ نے اللہ پہ توکل تھا، دریا میں گھوڑے چلا دیے انہوں نے. تو سامنے شکر ہے کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا جس کو وہ کھلا رہے تھے نا پورا چینی کا شربت. اس نے کہا دیکھو اگر وہاں پل ہوتا نا پھر اللہ دریا میں گھوڑے نہیں وہ ڈوبنا تھا انہوں نے. ہاں تو پل نہیں تھا اور مجبوری تھی جانا، صحیح ہے نا. پل ہوتا پھر صحابہ دریا میں چلاتے، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دریا میں گھوڑے چلتے. اللہ کہتا ہے پل ہے تو جاؤ نا. یا پل بنانے کا ٹائم ہوتا تو بھی نہیں. یہ جو قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ اور یہ جو آج کا استنبول ہے جب یہ فتح کیا تھا تو اس نے کوئی دریا میں تھوڑی گھوڑے چلا دیے تھے. ان کا یہ جو استنبول کا جو قلعہ ہے نا آج جو 4000 سال جس کی پرانی تاریخ ہے، میں نے وہاں جا کے ولاگ بھی بنایا ہے. یہ ترکی کا جو مشہور قلعہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوط عیسائیوں کی اسٹیٹ تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ، فرمایا سب سے بہترین لشکر، کیا ہی خوب لشکر ہے جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. آپ مکہ میں اور ترکی کی فتوحات کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. ہمارے نبی کا یہ ویژن دیکھو، ایک پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لیکن کتنا کانفیڈنٹلی وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اور خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی. اسی وجہ سے مسلمان فاتحین شروع سے لگے ہوئے تھے اس میں، لیکن نہیں ہو پا رہا تھا. تو سلطان محمد فاتح نے کیا کیا، وہ بھی فوجیں لا کے بٹھا دیں، لیکن اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ جا ہی نہیں پا رہے بھائی. تو مشورہ ہوا. اب انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جی ایک طرف سے سمندر ہے، وہاں بھی سمندر کٹا ہوا ہے نا، آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں.
تو سمندر میں ہم کیا کرتے ہیں, بسم اللہ اللہ پڑھ کے سمندر بھی نکل جاتے ہیں. بڑھ جانا, ڈوب جانا تھا انہوں نے, اور کیا. تو اللہ کہتے ہیں پہلے اپنے سارے اسباب اور وسائل تو استعمال کرو, پھر میری مدد آئے گی. تو سلطان محمد فاتح نے مشورہ لیا, بھائی کیا کریں یار, یہ تو ناممکن ہے. پیچھے پورا یورپ تھا نا, وہاں سے بھی تو مدد آ رہی تھی ان کی, تو ناممکن تھا اسباب کی دنیا میں بھی. 600 سال ہو گئے, علاقہ ہی نہیں فتح ہو کے دے رہا, اب تو کچھ کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا, اب تو کچھ کرنا ہے بھائی. تو ماہرین بیٹھے, انہوں نے مشورہ دیا, استخارہ نہیں نکالا, خوب سمجھ لو, استخارہ نکال کے دیکھتے ہیں فتح ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلو. دیکھو وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی. سلطان محمد فاتح کے لشکر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اللہ والے بزرگ اس وقت کے ہوتے تھے, ان کو صرف دعاؤں کے لیے لے کے جاتا تھا. وہ دیکھتا تھا نا ایک بزرگ ہیں, وہ لڑ نہیں سکتے, بوڑھے ہیں, کوئی بات نہیں حضرت, آپ ہماری صف میں ہوں گے, ذکر کریں گے اور اللہ سے دعائیں, کیونکہ اللہ تقوی اور ذکر پر مدد کرتا ہے. تو ایسے سیکولر نہیں تھے کہ ہم اپنی توپوں پہ اعتماد کر لیں خالی, نہ نہ نہ, ہمیں اللہ والے بزرگ بھی چاہیے. تو ایک نہ ایک بزرگ اس کی صف میں ہوا کرتے تھے جن کا کام ہے اللہ سے دعائیں مانگنا. خود بھی مانگتا تھا, لیکن بھائی ہم, وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا ہم اس لیول کے نیک نہیں ہیں, تو ایسے ایک بزرگ ہوں گے, ان کی برکت ہوگی, اللہ میں فتح دے گا. اور دوسرا اسباب بھی دبا کے استعمال کیے انہوں نے. سلطان محمد فاتح نے جب دیکھا نا یہ اتنا بڑا قلعہ اور اتنی چوڑی دیوار, میں نے وہ ولاگ پہ آپ دیکھ لیں, اس کو اتنی چوڑی دیوار ہے بھائی, اس پہ تو پوری بیل گاڑیاں چلتی تھی دیوار کے اوپر, امپاسبل, ناممکن اس کو فتح کرنا. تو سلطان محمد فاتح نے بزرگ بھی رکھے اپنے پاس, اللہ اللہ بھی ہو, ذکر بھی ہو, اور پھر اپنے انجینئرز کو آرڈر دیا, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی اس وقت اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے, جس کو دیکھ کے آدمی, وہ توپ میں دیکھ کر آیا ہوں اس کا ڈیزائن, یا شاید وہی توپ رکھی ہوئی, مجھے یاد نہیں ہے. اتنی بڑی توپ بنائی ہے نا, اس سے جو لوہے کا گولا نکلے گا تو دیوار میں کچھ ہلائے گا تھوڑا سا, وہ دیوار کچھ ایسے, جب 1000-2000 گولے نکلیں گے تو شاید دیوار میں کچھ دراڑ آ جائے. اتنی اسٹرگل کی اس نے, اور اتنے لوگ, ہم نے تو ترکی میں نا, انہوں نے وہ بنایا ہوا ہے ایک آڈیٹوریم میں نا, وہاں پر ایک جیسے نہیں سیارہ کا ہمارے یہاں آپ کو ملتی ہے ادھر پلانیٹوریم, دیکھا ہوگا آپ نے, تو ایسے ہی انہوں نے وہ پوری تاریخ دکھاتے ہیں ویڈیو کی شکل میں, بڑا مزہ آتا ہے وہ دیکھنے میں, بڑا جوش پیدا ہوتا ہے یار, کیا خون خرابہ, اور ادھر سے گولے, پورا وہ منظر انہوں نے تاریخ کی کتابوں سے نکال کے اس کو فلمایا ہے. لیکن ایسے نہیں کہ پروجیکٹر پہ, بلکہ آپ جائیں گے نا تو آپ کو ایسا لگے گا آپ وہاں 3D میں آپ سمجھ لیں, آپ کو لگے گا آپ وہاں پہنچ چکے ہیں. وہ ایسا چیخیں نکلتی ہیں یار وہ منظر دیکھ کے, ایسے تھوڑی پیڑے کھائے ہیں مسلمانوں نے یار, پوری دنیا پہ حکومتیں کی ہیں, آج بیٹھے ہیں وزیر اعظم بن نہیں رہا, صحیح ہے نا, بہت محنتیں کی ہیں. مسلمانوں کا ماضی بڑا خدا کی قسم شاندار تھا. میں بار بار کہتا ہوں نا, ایک گورے کی ویڈیو بھی میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے, وہ لندن میں یا امریکہ میں بھول گیا, یونیورسٹی میں وہ گورا لیکچر دے رہا ہے, ابھی میرے موبائل میں ویڈیو پڑی ہوئی ہے, وہ گورا لیکچر دے رہا ہے. گورا کہہ رہا ہے تو وہ کالا, لیکن گورا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ امریکن ہے, اس سینس میں کہہ رہا ہوں, یا تو میرا خیال ہے امریکن ہے, یو کے کا نہیں ہے, وہ ان کا جو لب و لہجہ ہے نا وہ امریکن لب و لہجہ. وہ یونیورسٹی میں لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ونس اپون اے ٹائم, ایک ٹائم تھا کہ آپ کو مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ دنیا میں کوئی سائنسدان نظر ہی نہیں آتا تھا, ہر فیلڈ میں کون سا سائنٹسٹ تھا, مسلمان. اور وہ کہہ رہا ہے کہ فلکیات کے علم میں مسلمانوں نے اتنی ترقی کی تھی. پھر بغداد کی یونیورسٹی کا نام لے رہا ہے وہ, بغداد میں جو ہماری خلافت تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بھی جتنے ستاروں کے نام ہیں نا انگلش میں, سارے عربی سے آئے ہیں. سارے کہاں سے آئے ہیں, یہ عربی سے آئے ہیں. مسلمان یہ کام بہت پہلے کر چکے تھے, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا, لیکن ایسا ختم ہوا, ایسا لگتا ہے ہم ہمیشہ سے ہی اسی طرح ہیں, ہمیشہ سے ہی ہم سے وزیر اعظم بن ہی نہیں پایا کبھی. ایسا نہیں ہے, ماضی ہمارا اور زیادہ پرانا ماضی نہیں ہے, 150-200 سال سے زیادہ پیچھے کی بات نہیں ہے. یہ چند غلطیاں ہوئی ہیں جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں, اس میں مذہبی لوگوں سے بھی ہوئی ہیں, حکمرانوں سے بھی ہوئی ہیں, دونوں طبقوں سے ہوئی ہیں, کسی ایک طبقے کو آپ ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مذہب کو سائنس سے کیا کر دیا, یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. جبکہ ہمیں داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں کیا ملتا ہے, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جب دنیا کا حکمران بنایا ہے تو اللہ نے اسباب اور وسائل بھی دیے تھے ان کو. وہ اسباب کیا تھے, لوہا ان کے ہاتھ میں پگھلا دیا اللہ تعالیٰ نے. داؤد علیہ السلام کو حکم دیا زرہیں بناؤ, زرہیں. اللہ کہہ دیتا کہ اے داؤد تو زمین پر حکومت کرے گا, لڑائی کرے گا, زرہیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آیت الکرسی پڑھ کے ہر مجاہد پہ پھونک لگائی, دم کیا, دشمن کی تلوار چلے گی نہیں. یہی چل رہا ہے نا آج کل, داماد انسان کا بچہ نہیں بن رہا, آیت الکرسی پڑھ کے پھونکو اور اس کو جو ہے وہ تعویذ کرا دو تو ٹھیک ہو جائے گا. پوری 10-10 سال دامادوں کے ٹھیک کرنے میں بیٹیوں کی زندگیاں تباہ کر دیں. قرآن کیا کہتا ہے, ان خفتم اللہ یقیما حدود اللہ, حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے بھائی, خلا لینے کی کوشش کرو اس پاگل سے. 2-3 موقع دے دیے ٹھیک ہونے کے, ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں تو اگر برائی اس قابل ہے کہ برداشت کے قابل ہے تو برداشت کرو. بلا وجہ گھر نہیں توڑنا چاہیے, بالکل برداشت کے قابل نہیں ہے, جان چھڑاؤ بھائی اس آدمی سے. نہ میں نہ جانتا ہوں نا ایسے لوگوں کو,
30 سال ہو گئے کہ نہیں جی اللہ کے ہاتھ میں دل ہیں, اللہ جب چاہے گا میرے داماد کا دل چینج کر دے گا. اس امید پہ 30 سال گزار دیے اور بیٹی پاگل ہو گئی. میں نے کہا 30 سال کے بعد آپ آ رہے ہو کہ خلا لینا ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں دل ہے. تو میں نے کہا اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اللہ نے کہا کہ میں گھماؤں گا. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ اگلے سال اللہ آپ کے داماد کو ٹھیک کر دیتا, میں کہتا چلو 1 سال اور انتظار کر لو. اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن گھمائے گا کہ نہیں گھمائے گا یہ اللہ نے نہیں بتایا, بلکہ اللہ نے جو بتایا ہے انک لا تہدی من احببت, آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہو. یہ تو حضرت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نبی کے چچا ایمان نہیں لائے تو نبی غمزدہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ آپ جس سے محبت ہے ہدایت نہیں ملے گی, اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. اور چاہے گا کس کو؟ جو خود چاہے گا. یہ بھی قرآن کہتا ہے جو خود چاہے گا اسی کو ملے گی, جو خود نہیں چاہے گا تو بھائی چاہے نبی کا چچا بھی ہو نہیں ملے گی. تو میں نے کہا بھائی نبی کے چچا کو نہیں ملی ہدایت, آپ کے داماد آپ کے نبی سے بھی آگے ہو. تو ہم تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. 1 سال بہت ہوتا ہے کسی کو تجربے میں. اب انسان کا بچہ نہیں بن رہا, نہ نان نفقہ دے رہا ہے, وہ بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ٹارچر ذہنی کر کر کے اس کو بیچاری کی زندگی بیڑا غرق ہو گیا اس. میں نے کہا خود ہی مر جائے گا, تھوڑے دنوں میں خلا کے تکلف کی ضرورت کیا ہے, طلاق لینے کی کیا ضرورت ہے اس. اسلام جو ہے نا وہ دقیانوسی نہیں سکھاتا میرے بھائی. مسلمانوں نے ایسے ہی نہیں دنیا پہ حکومتیں کر لی ہیں. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے, داؤد علیہ السلام قرآن کہتے ہیں نا پوری دنیا پہ داؤد علیہ السلام نے, پوری دنیا نہ بھی ہو, دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر جو حکومت کی ہے, تو قرآن کیا بتاتا ہے کیسے کی حکومت, کیسے کی حکومت, پھونکے لگا لگا کے کی. قرآن ان کی عبادت کا بھی تذکرہ کرتا ہے. دن میں روزہ رکھتے تھے, راتوں کو تہجد پڑھتے تھے, اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, ورنہ ایک سیکولر فوج میں مجاہدین میں اور ایک مذہبی لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم اللہ کی راہ میں لڑو گے کثرت سے اللہ کا ذکر کرو, کیونکہ تم لڑ رہے ہو اللہ کی مدد پہ, تو اللہ کو یاد بھی تو رکھو نا. لیکن ساتھ ساتھ اسباب اور وسائل بھی خاندانی طریقے سے استعمال کرنے ہیں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا کہا, زرہیں بنائے لوہے کی. اور کیسے کہا, یہ بھی نہیں کہا کہ بنا دیں بس باقی میں خود ہی جوڑ دوں گا. قدر فی السرد, ان کی لڑیاں جوڑنے میں بھی اندازوں سے جوڑیں کہ کیسے اس کو. اندازے کا مطلب کیا ہے, کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں نا لوہے کے لباس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے جس فوجی کے لیے, جس مجاہد کے لیے بنوائی جا رہی ہیں اس کو لیٹنا بھی ہوگا, اس کو بیٹھنا بھی ہوگا, اس کو گھوڑے پہ چھلانگ لگا کے بیٹھنا بھی ہے, تو وہ موویبل ہوں, وہ مڑ سکیں آسانی سے. تو اس کے لیے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. تو قدر کا مطلب اس کی ایڈجسٹمنٹ بڑی خاندانی ہونی چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ میاں نے کہ زرہیں بنانے رسی سے جوڑ لینا, یہ ایک تار نہیں ہوتی جو الیکٹریشین کے پاس ہوتی ہے, یہ والی تار سے یوں کرنا. ہمارے یہاں جگاڑو کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جاپان میں جگاڑو کام نہیں ہوتے. ہمارے ہر کام کیا ہے, کمپیوٹر کو بھی ٹھنڈا کر رہے ہیں پنکھے پہ نا آگے. میں نے نیٹ پہ ایک ویڈیو دیکھی, سسٹم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک الگ سے پنکھا چلایا ہوا ہے جو کمپیوٹر کو کم اور آپ کو زیادہ ٹھنڈا کر رہا ہے, منہ پہ ہوا آ رہی ہے ڈائریکٹ اس کی. خیر, تو قدر فی السرد, مینجمنٹ اسلام کا ایک حکم ہے. صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ میاں کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ, تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے یار, قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, کچھ کر لے گا. نہ اتنی بھائی جب کھڑے ہو سیدھے تو پھر سیدھے ہونے چاہیے. ذرا سا بھی پیٹ آگے نکلا ہوا نہ ہو, سینہ آگے نکلا ہوا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے بعد کیسے صفوں کو سیدھا کرتے تھے. مینجمنٹ آج دیندار لوگوں میں ختم, سارے باتیں الٹی ہو رہی ہیں, اللاجیکل باتیں کروا لو. کورونا میں تو دماغ پی گئے تھے لوگ ہمارا. کووڈ پہ ہم نے کہا نا, ڈاکٹر کہہ رہے فاصلہ رکھو تو رکھ لو فاصلہ. ہر آدمی بھائی توکل کے چکر میں کورونا والا آدمی منہ پہ جا کے چھینک رہا ہے لوگوں کے. یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ خیر, تو وہ اس کی بات بڑی پیاری تھی نا. میں داؤد علیہ السلام کا بتا رہا تھا نا کیسے زرہیں بنائی انہوں نے اور کتنی پاورفل حکومت, پھر فوج تیار کی ہے. پھر سلیمان علیہ السلام کو آپ دیکھ لو, ان کا تخت تھا, ہیرے جواہرات تھے, اور کیسا تاج تھا ان کا, یہ بھی بھرم کے لیے. اس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر بھرم ڈالنے کے لیے آپ کو اچھی ڈریسنگ کرنی پڑے اور خاندانی لائف اسٹائل ہو تاکہ سامنے والے پہ بھرم اچھے پڑیں, تو یہ بھی شریعت کا حکم ہے. جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاہانہ لباس تھا, تو کسی نے حضرت عمر کو شکایت لگائی کہ یہ گورنر بنے اور اتنا بہترین خوبصورت لباس پہن کے چلتے ہیں پھرتے ہیں, یہ تو دنیا سے محبت کی علامت ہے. حضرت عمر تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے, پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے. تو حضرت عمر نے خط لکھا, بھائی یہ کیا شکایت ہے؟ حضرت معاویہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں, یا امیر المومنین, میں جن لوگوں پہ حکومت کر رہا ہوں نا, ان کی نظر میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان کی نظر میں لباس کی بڑی ویلیو ہے. یہ مجھے ویلیو نہیں دیں گے اگر میں غریبوں والا لباس پہن کے گھوموں. تو یہ سیاست تھی ان کی, اور یہ حقیقت ہے. کہ آپ کا سب سے پہلا امپریشن کس کا پڑتا ہے؟ آپ
لباس کا پڑتا ہے. آپ کے لائف اٹھنے بیٹھنے کا اسٹائل کیا ہے آپ کا, وہی آپ کے کپڑے میں 10 قسم کے پیوند لگے ہوئے ہوں, اگلا کہے گا ابے بھائی یہ تو شاید ان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو ہم سے کیا لڑیں گے یہ, ٹھیک ہے نا. تو لڑائی کے لیے ظاہر حضرت معاویہ کے پاس جب دشمن کے وفود آیا کرتے تھے تو ان کی ڈریسنگ دیکھ کے ان کو اندازہ ہو جاتا تھا بھائی یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں. سوال پیدا ہوتا پھر حضرت عمر نے ایسا کیوں کیا؟ بھائی وہ ان کو ویسے ہی اتنا اللہ نے روب دیا تھا کہ وہ ان کپڑوں میں ہی بہت روب تھا ان کا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیون زدہ کپڑے تھے تو حدیث میں تو آتا ہے نبی کے چہرے پہ اللہ نے اتنا روب ڈال دیا تھا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمن کانپنے لگتا تھا. کہ نارملی حکم جو شریعت نے دیا ہے بھائی آپ کی ڈریسنگ, آپ کا لباس سارا کیا ہونا چاہیے؟ سوٹیبل ہونا چاہیے. کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو سوسائٹی آپ کو کوئی گرا ہوا آدمی سمجھنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آتی, لیکن جب رشتہ لینے جاتے ہو تو پھر آتی ہے. پھر نہا دھو کے ڈیٹول سے نا 3 پیس سوٹ پہن کے جائیں گے, پھر مجال ہے کوئی پیون زدہ کپڑے پہن کے چلا جائے. تو سادگی ہے تو پھر جانا چڈی بنیان دھوتی بنیان میں جا بھائی تو وہاں پہ, کیونکہ ہر وقت نا لوگ علماء کو یہ دیکھو سادہ ہونے چاہیے, ان کی پگڑی دیکھو, ان کے کپڑے دیکھو, اور ہمارے تو کوئی ہیں بھی نہیں. تو خیر, تو وہ میں جلدی سے وہ بتا دوں نا, وہ جو شربت کا گلاس رکھا نا تو وہ ڈاکٹر صاحب مجھے واقعہ سنا رہے تھے, آج ہی کی بات ہے, شوگر کے بڑے اسپیشلسٹ آئے ہوئے تھے, گپ شپ تھی ان کے سے. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ دیکھیں جو صحابہ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے نا, پل نہیں تھا وہاں پہ, اگر پل ہوتا تو دریا میں گھوڑے نہیں دوڑا, اور اگر پل بنانے کا ٹائم ہوتا پھر بھی نہیں دوڑا. پھر یہ میں اپنی طرف سے ایک اضافہ کر رہا ہوں, پل بنانے کا ٹائم ہوتا, اسباب و وسائل ہوتے, پھر بھی نہیں جاتے, اور واپس جا کے دوبارہ آنے کا ٹائم ہوتا پھر بھی دریا میں گھوڑے نہیں ڈالتے. وہ ایک مجبوری تھی کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. تو سلطان محمد فاتح نے بھی یہی کیا ہے. اس نے کیا کیا کہ بزرگ بھی رکھے ہوئے, اللہ سے دعائیں مانگے, اور پھر اسباب اور وسائل اختیار کیے. بھائی یہاں پانی ہے تو پانی کو کراس کرنا ہمارے لیے, سوری پیچھے سمندر ہے, بیچ میں خشکی ہے, پانی نہیں تھا, خشکی سے ہٹ کے آگے پانی ہے. تو اب آگے ہم گھوڑوں پہ جائیں گے اگر, تو گھوڑا پانی میں نہیں جا سکتا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا صحابہ کرام نے پانی میں گھوڑے دوڑا لیے تھے تو ہم بھی خشکی تک جائیں گے, اور قسطنطنیہ میں بیک سائڈ سے حملہ کرنے کے لیے نا باقی بسم اللہ ہی توکلت علی اللہ پھونکوں والی سرکار ہوتی تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا یار. یہ تو پہلے ذہن میں آ جاتا نا, میرے بہت لیٹ آیا دماغ میں. ایک شف سرکار حضرت وہ سلطان محمد فاتح اپنے پاس رکھتا, شف, اور پورا قسطنطنیہ ہی بڑھ جاتا پورا. ابھی جو الیکشن میں ہوا ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ووٹنگ ہو رہی تھی, فلاں جیت رہا ہے, میم بنائی پاکستانیوں نے, اوپر جا رہا ہے, شف ایک دم وہ نیچے ہوا, بڑی ٹائٹ میم بنائی ہے کہ الیکشن میں یہی ہوا ہے. بندہ کون جیت رہا ہے, ایک دم شف